جو روزے کی اسپرچوالٹی ہے، روزے سے کیسے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اس کی جزا جنت ہے یا اس کی بدلے میں تمہیں کوئی نہریں دوں گا، اس کی جزا میں ہوں، یعنی تم کو میں ملوں گا. تو اس سے بڑا تو اسپرچول کنیکشن ہو نہیں سکتا. پھر دوسرا اس کا اللہ نے کہا کہ میں نے رمضان میں قرآن اتارا. یہ اللہ میاں نے ٹول بھی بتا دیا کہ اس مہینے میں وہ جزا جو اس کی روزے کی میں نے بتائی ہے وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیں. تو رمضان کا مہینہ ہو اور آپ کے سامنے گول بھی ہو کہ اس کے ریوارڈ یہ ہے، تو اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ تو اس میں اللہ نے کہا دیا کہ اس میں میں نے قرآن نازل کیا ہے. تو بیسیکلی وہ قرآن از دا ٹول کہ اب کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں اپنے اسپرچول گین کو. برکت صرف ایکسپیرینس کی جا سکتی ہے، بہترین اس کو ایکسپیرینس کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے. جس نے کبھی برکت ایکسپیرینس نہیں نہ کی اس کو آپ ڈیفائن بھی کر دیں شاید اس کی سمجھ میں اتنی کوئی آئے نہ بات. لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ روزہ، آپ نے بھی کہا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں خود روزے کی جزا ہوں، میں روزے کی جزا ہوں تمہارے لیے، ٹھیک ہے. تو اللہ جو ہے کچھ انسان سے چاہتا ہے برہان، یعنی کہ اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے نا، کہ اسپرچوالٹی بھی آ جاتی ہے، آپ کی فزیکلٹی بھی آ جاتی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے اکثر یہ جو پروگرام ہوتے ہیں مورل گینز کے لیے اوپر ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہم مورل گینز دیں. اور مورل گینز جو ہے نا، ہم اس کو بریف بھی کریں برہان کے کہیں دنیا کے کسی سٹینڈرڈ میں الگ نہیں ہوتے. مورل گینز دنیا کی ہر جگہ پہ ایک ہی سٹینڈرڈ ہوتا، یعنی کہ سچ بولنا، اچھا بولنا. یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ میں سچ بولنا جائز ہے اور دوسری جگہ پہ مورلی انکریکٹ ہے، ایسا نہیں. پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے کیونکہ انسان بنا فطرتاً اس کے اندر ہی آواز آ جاتی ہے. اس کو لے کے اگر ہم آگے چلیں، پاکستان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم رائٹ اوے سڑک پہ جا رہے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ، آپ بھی ہیں، دوسرا بھی، اس نے غلطی سے آپ کے موٹر سائیکل پہ ٹچ کر دیا. اب وہاں کیونکہ آپ روزے سے ہیں تو آپ کا ہائپر لیول جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، آپ کا ٹالرنس لیول چینج ہو جاتا ہے، رائٹ اوے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اکثر پریکٹس ہے، ہم اکثر، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں ہم بڑا کامنلی پروناؤنس کرتے ہیں کہ یار دیکھیں ابھی روزہ ہے نا، اس لیے دیکھو روزے میں لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ عید سے 3 دن پہلے درزی اور عورتوں کی ہو یا ان کے بندوں کی ہو یا کسی جگہ پہ، وہ لیول لڑائی کا بڑا بڑھ جاتا ہے، وہ جو ٹالرنس لیول ختم ہو جاتا ہے. آپ نہیں سوچتے کہ اللہ پاک یہ اب جب وہ اللہ پاک اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے آپ کے لیے کہ یار تم نے میرے لیے اتنا اچھا کام کیا، تو جب آپ اللہ کے بندے کے ساتھ ایک ٹالرنس نہیں رکھتے تو کیا اللہ کو یہ چیز پسند آتی ہے روزے میں؟ جب آپ سوچتے ہیں کہ ایسا روزہ قبول ہوتا ہے اسپرچولی؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے تو کیا وہ چیزیں قبول کرتا ہے کیا نہیں کرتا. لیکن اس میں ظاہری بات ہے چیز کی کوالٹی میں فرق تو آتا ہے، اور وہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا. بیسیکلی یہ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ اگر ہم 25 سال 30 سال ہماری عمر ہو گئی ہے تو آپ نے اس میں سے اگر فرض کریں 10 سال پہلے بھی اگر لیٹس سے کہ بندے نے 12-13 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں روزے رکھنے شروع کیے تو یہ بیسیکلی تب سے آپ کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے. روزہ بیسیکلی ٹریننگ ہے، اچھے اخلاق لے کے آنا. یہ تو 24/7 کا لیسن ہے، لیکن یہ اس وقت آتا ہے، یہ مورل گینز اس وقت آتے ہیں جب آپ کسی چیز کے ساتھ اسپرچولیٹی کو کنیکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اس میں سے اسپرچولیٹی کا پہلو نکال دیتا ہوں. روزے میں سے میں کہتا ہوں کہ بھائی بھوکے رہنا ہے. میں آپ سے کہہ دیتا ہوں بابر بھائی بھوکے رہنا ہے آپ نے اگلے 18 گھنٹے، اور میں 18 گھنٹے کے بعد آپ کو ملنے جاؤں گا نا، چاہے میں جتنے بھی اچھے موڈ میں ہوں، چاہے آپ کا موسم کتنا بھی پیارا ہو، آپ کاٹ کھانے کو جائیں گے کسی کو بھی، کیونکہ اس کے پیچھے ریزن نہیں ہے نا آپ کے پاس آپ کیوں بھوکے. اگر تو آپ کو صرف سزا کے طور پہ بھوکا رکھا گیا تو آپ کو تو اور بھی غصہ آئے گا. تو یہ بھوک کے ساتھ غصہ جو ہے یہ آٹومیٹیکلی فرسٹریشن ہوتی ہے، بندہ غصے میں آتا ہے. لیکن جب بندہ دیکھیں اگر آپ ذکر کرتے رہیں گے نا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ نے روزانہ صبح کے اذکار کرنے ہیں، درود شریف کی ایک تسبیح کرنی ہے، آپ نے کلمہ کی ایک تسبیح کرنی ہے اور استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے. آپ نے یہ صبح بھی کرنا ہے اور شام کو بھی کرنا ہے. اور یقین جانیے اس کی مدد سے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود اللہ کا کانشیس آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. اور جب کانشیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کانشیسنس میں آ جائیں گے، اس کے کانشیس میں آ جائیں گے، مطلب اس کو اپنے کانشیس میں لیں گے، اللہ سبحانہ
سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ کنیکٹ ہوا جائے، اور کنیکٹ ہونے ہاں کا طریقہ یہ ہے تسبیحات، اذکار اور تو سمجھا قرآن۔ نہیں، لیکن برہان سمجھا جائے نا، سمجھا جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، سمجھا جائے، یعنی جی، کہ یہ سمجھیں گے نہیں وہ ہم تسبیحات کا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے اندر بڑا تحمل ہو، بڑا مزاج پیار والا ہو، میں کسی سے ملوں تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں روزے میں بھی ہوں تو میری ٹالرنس کا، پیشنس کا بڑا اپنے اوپر لیول یہ ہو کہ کنٹرول ہو۔ کنٹرول ہو، کیونکہ یہی نبی پاک نے ایسے ہی تو اسلام پھیلایا تھا نا۔ نبی پاک نے جنگ سے تو نہیں پھیلایا تھا، نبی پاک نے درود پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے اور اسلام پھیل گیا، وہ تو ان کی کیریکٹر تھا، وہ ان کا کیریکٹر تھا جس کی وجہ سے یہ اسلام پھیلا تھا، بالکل جو لاکھوں صحیح اربوں کے بات اندر آج تو وہ کیریکٹر بلڈ کرنا پڑا، کیونکہ اللہ پاک آپ سے وہ کیریکٹر چاہ رہا ہے۔ آپ جب روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ تو روزے کے بعد بھی معاملات ایسے ہی ہونے چاہیے۔ پرابلم تو جی یہ ہے کہ 30 ہم روزے میں 5 وقت کی نماز تو پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، روزوں کے بعد پھر آپ کی روٹین ویسے ہی ہو جاتی ہے، 2 وقت، 1 وقت، 3 وقت ایسے چلا جاتا ہے۔ جی تو ہمارا روزے کے ساتھ ایک تو اللہ سے کنیکشن ہے، آپ کا اسپرچل لیول کا کنیکشن ہے کہ آپ نے اللہ سے وہ کنیکشن قائم رکھنا ہے روزوں کے بعد بھی، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے کیریکٹر میں نکھار لانا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کیریکٹر میں نکھار ہے، وہ جو 30 دن کے بعد کی زندگی ہے نا، وہ ڈیفائن کریں کہ یہ 30 دن آپ نے محنت کتنی کی تھی۔ جی، تو بالکل وہ صحیح جب بات یہ ہے۔